अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और हम भी खैरियत है, आपकी खैरियत नेक मतलूब भी चाहते हैं। ठीक है, तो आधा दिन तकरीबन गुज़र गया है। आज जो अदालत की ख़बर है वो यही है कि आज खुद नोटिस जो चीफ़ जस्टिस अता बंदयाल साहब ने उठाया हुआ था, जिसके ऊपर हम पहले कह चुके हैं कि ये गलत है और ये वज़ीर आज़म के हाथ पांव बांधने की बात है। और ये आज खुद नोटिस कैसे हुआ है आपको पता है ना। जो जस्टिस सैयद मज़हर अली अकबर नकवी साहब हैं, उन्होंने एक 3 सफ़े का ख़त लिखा चीफ़ जस्टिस को कि कुछ जी वायलेशंस हो रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो तबादले किए जा रहे हैं प्रोसिक्यूशन में और इधर उधर। तो इस हवाले से उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब ने उस ख़त को पटिशन का दर्जा दे के आज खुद नोटिस लिया और फिर उस ख़त लिखने वाले जज को भी उस बेंच में बिठा दिया, यानी कि वही मुद्दई और वही मुनसिफ और वही काजी और वही सब कुछ। तो ये बज़ाहिर हमारी अदलिया की तारीख़ में इसकी कोई ऐसी मिसालें नहीं मिलती। हाँ, हाल ही में इमरान खान के लिए जो किए गए थे साकिब निसार के, उसमें इस तरह की आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अपना जस्टिस एजाजुल हसन साहब को जजों के ऊपर बिठा दिया, दहशतगर्दी वाले जो जज थे जो नवाज शरीफ का केस कर रहे थे कि भाई बिल्कुल हमने देखना है कि तुम क्या कर रहे हो, एक एक लम्हे की रिपोर्ट दो, और फिर उसमें नवाज शरीफ साहब को सजाएं दिलवाई गई थी। तो ये इस तरह की बुरी जो है ना मिसालें, एग्जाम्पल्स और प्रेसिडेंट्स ये इसी हाल ही दौर में सेट हुई हैं जब इमरान खान को लाने की कोशिश की जा रही थी, और जिससे बाद में साबित हुआ कि चीफ़ जस्टिस साकिब निसार जिसने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, उसकी सारी बदनीयती थी और उसी ने नवाज शरीफ को पनामा में जो है ना अकामे पे सज़ा दी, और उसके बाद इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया और उसके नाजायज़ तजावज़ात वाला घर जो बनी गाला वाला है उसको लीगलाइज़ किया, और सारे फ़ैसले जो है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और इमरान के हक़ में किए गए। तो जब ये नोटिस हुआ तो हमारे सीनियर वकला ने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए कि इसमें कोई ये इंतज़ामी अमूर में जो अदलिया जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया, ये 3 अलग-अलग इदारे हैं, ये एक दूसरे की डोमेन में नहीं आ सकते। हर किसी ने अपना सर्कल बनाया हुआ है। अब इंतज़ामिया जो है वो अदलिया के काम शुरू कर दे तो इनको कैसा लगेगा। ठीक है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही ज़मानत, कोई मुल्ज़म हो तो कहे जी मैं आपकी ज़मानत लेता हूँ क्योंकि मैं चीफ़ एग्जेक्टिव हूँ, वो चीफ़ जस्टिस है तो मैं चीफ़ एग्जेक्टिव हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना कि शहबाज शरीफ किसी की ज़मानत ले लें, किसी क्रिमिनल मुल्ज़म की। तो यही हाल इस आज खुद नोटिस में हुआ है। इसमें चीफ़ एग्जेक्टिव के पास ये पावर है। वो वज़ीर आज़म बना किस लिए है? किस लिए वो वज़ीर आज़म बना है? कि वो एक सिपाही का ट्रांसफ़र नहीं करा सकता, एक SHO को तबादला नहीं कर सकता इंतज़ामी मामलात में। ये तो आए दिन हम रिटें करते हैं तो वो कहते हैं ये जी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में आप मुदाखलत नहीं कर सकते जी, रेट आपकी डिसमिस की जाती है। तो ये इतना बड़ा आज खुद नोटिस ले लिया और फिर उस जज को उसमें आपने बेंच में शामिल कर दिया, और आज फिर आपने उनसे ये जवाब तलब कर लिया है कि बताएं जी इतने ज़्यादा लोगों को आपने ECL के ऊपर क्यों डाला है या क्यों निकाला है। ये डोमेन हुकूमत की है भाई। अगर आप बिल्कुल हुकूमत को नहीं चलने देंगे तो मैं तो उस दिन गुस्से में कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था इस वजह से। और उसमें इसी में अता बंदयाल साहब को एक वकील साहब ने कहा था कि जनाब अगर आप इस तरह मुदाखलत कर रहे हैं तो फिर आएँ आप वज़ीर आज़म भी बन जाएँ। ये मौलाना फजल रहमान ने सॉरी कहा था अपनी तकरीर में कि अगर इतनी मुदाखलत आप कर रहे हैं इदारों में तो आए फिर चीफ एग्जेक्टिव की सीट भी संभाल लें, आप ही संभाल लें, आप ही मुल्क चलाएं फिर। ये वैसे बहुत अफसोस हुआ है मुझे
عطا بندیال صاحب کے پاس ہم لاہور ہائی کورٹ میں بہت پیش ہوتے رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے فیصلے کرتے رہے ہیں، لیکن ان دنوں پتہ نہیں آخری دن میں جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، جیسے ثاقب نثار ہے اور جیسے جسٹس گلزار صاحب ابھی ریٹائر ہوئے ہیں وہ ہیں، ان کو آخر میں پتہ نہیں وہ کیا لالچ ہوتی ہے کہ ہم نے صدر پاکستان بن جانا ہے یا ہم نے کوئی امبیسڈر وغیرہ بن جانا ہے، یا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے پیٹ نہیں بھرتے اور یہ اس طرح کی فیورٹزم اور نیپوٹزم کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت بری بات ہے، یہ حکومت کا ڈومین ہے کہ کس کو وہ ECL میں ڈالتی ہے۔ ہاں، آپ کے پاس اختیار تب آئے گا جب میں اب بطور پٹیشنر آپ کے پاس جاؤں گا کہ جی میرے ساتھ گورنمنٹ نے یہ زیادتی کی ہے۔ جب زیادتی نہیں ہوئی، کوئی آپ کے پاس کوئی ٹرانسفر والا گیا ہی نہیں کہ جی میری ٹرانسفر ہوئی ہے، غلط ہوئی ہے یا صحیح ہوئی ہے، آپ از خود نوٹس لے رہے ہیں ایسے کیسوں میں، بالکل قابل مذمت ہے، قابل اعتراض ہے، اور اس میں جو مرضی آپ کہیں وہ سارے جو ہے نا اس میں وہ چیز آتی ہے۔ یہ اس کو کسی سینئر وکیل نے جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا اور اس کو پسند نہیں کیا کہ چیف جسٹس عطا بندیال صاحب جو ہے وہ اس طرح کے کیسوں میں سو موٹو نوٹس لیں، از خود نوٹس لیں اور پھر جناب ان کو طلب کریں۔ اور سارے پاکستان کو انہوں نے نوٹس جاری کر دیے تھے، چاروں DIG کو، چاروں سیکٹریوں کو، چیف سیکٹریوں کو، ادھر آؤ مجھے ریکارڈ دو، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے۔ اب آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ہم آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے۔ اس کو کسی بھی سینئر وکیل نے پسند نہیں کیا، ہم بھی اس لیے پسند نہیں کر رہے۔ تو آج آپ کے پاس یہ کیس لگا تھا، آج آپ نے پھر جو ہے وہ پوچھ لی ہے کہ بتائیں جی کیا کہ وہ ترمیم کریں، یہ آپ کو کیا اختیار ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ ایگزیکٹو کے کام ہے، آپ نے اس میں مداخلت کرنی نہیں تھی، کرنی تھی تو آج اس کو فارغ کر دینا تھا، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے عدالتی جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو چیف جسٹس نے آج پھر آرڈر کیا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کن کن لوگوں کو اس میں ڈالا ہے، تو یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ دوسرے ہیں جی مہنگائی کے حوالے سے، میں نے رات کو بھی ویڈیو بنائی تھی، افسوس ہوا ہے، سب کو افسوس ہوا ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ عمران خان نے ملک کو تباہ کر کے گیا ہے، وہ بالکل گڑھے میں ڈال کے گیا ہے پاکستان کو۔ اور اس میں میں 100% میں جانتا ہوں شہباز شریف صاحب کو، نون لیگ کو، وہ کبھی بھی عوام کے مفاد کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایک ہفتے میں 60 روپے فی لیٹر پٹرول بڑھا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی لیے ہوا ہے کہ بالکل مجبوری ہے، جیسے وہ مجبوری میں کہتے ہیں نا کہ آپ کی جان نکل رہی ہو تو آپ حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں، یہ علماء فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی جان جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت پاکستان کا بھی یہی حال ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہوا ہے، تو اس کو سہارا دینے کے لیے یہ کڑوے سے کڑوا گھونٹ بھرا ہے۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ ہی رات کو تجویز دی تھی کہ جتنے بیوروکریٹس ہیں، ایگزیکٹو جج جرنیل ہیں، ان کو جو پٹرول فری دیا جاتا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی 100 لیٹر ہے یا 200 لیٹر ہے، ان کا سارا ملائیں کہ تو یہ لاکھوں لیٹر بنتا ہے یہ پٹرول۔ اور یہ پٹرول اگر عوام کے اوپر بانٹ دیا جائے، وہ پہلے ہی 10-10 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ نے اوپر سے ان کو پٹرول بھی معاف کر دیا ہوا ہے، بجلی بھی معاف ہے ان کے لیے، ان کو احساس نہیں ہے۔ پھر وہ ساری رپورٹیں فیزیبل رپورٹیں بنا دیتے ہیں کہ جناب پٹرول ٹھیک ہے جی 10 روپے لیٹر مہنگا کر دو، بجلی 10 روپے فی یونٹ مہنگا کر دو، ان کو کوئی اس کا عملی طور پہ وہ اس چیز سے نہیں گزرتے۔ جب آپ عملی طور پہ ایک چیز سے نہیں نہ گزرتے، آپ کو تجربہ نہیں ہوتا، تو آپ پھر وہ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کو پھر احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس سے غریب لوگ کتنے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی جیب میں سے کچھ جائے۔ تو یہ ہم نے تجویز دی تھی کہ جو اب دیکھیں ریلوے میں خسارے میں کیوں ہے، کیونکہ ریلوے کے سارے ملازمین کے لیے پاس بنے ہوئے ہیں، وہ فری سفر کرتے ہیں۔ جو جتنے یہ وکیل ہیں، وکیل نہیں، جج ہیں، جرنیل ہیں، صحافی ہیں، یہ سارے یہ صرف فری سروس فری وہاں پہ وہ کرتے ہیں، بائی ایئر ان کے لیے فری ہے۔ یہ فری والی چیز ختم کریں، یہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملکوں میں فری چیز نہیں ہے کوئی بھی۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے یہ فری چیز کی ہوئی ہے جو پہلے ہی
دودھ میں نہا رہے ہیں، جو پہلے ہی جن کی چاندی ہوئی ہے، غریب کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے کہ آپ نے یہ چھوٹ دی ہوئی کہ جی آپ کا پیٹرول فری ہے، ڈرائیور فری ہے، گیس فری ہے، سب کچھ فری ہے، یہ ختم کریں اور عوام کے اوپر کم سے کم دباؤ ڈالیں۔ آپ نے سیدھا ڈائریکٹ عوام کی جیب پہ حملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی بالکل اس میں قصور 100% عمران خان کا ہی بنے گا، جو مرضی ہو، لیکن ہمارا یہ تجویز ہے کہ یہ جو آپ نے پریویلیجڈ کلاس ہے جس کو آپ نے رعایتیں دی ہوئی ہیں وہ ختم کی جائیں، اور ان کے جو بچت ہوتی ہے وہ اس کو عوام پہ تقسیم کیا جائے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف ملے۔ اگر یہ ایسا کر دیتے تو مجھے یقین تھا کہ یہ پیٹرول کی قیمت ہی نہ بڑھتی، اگر یہ پہلے ہی کر دیتے۔ تو شہباز شریف صاحب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ چیز کریں اور اس کے اوپر ایکشن لیں، اور جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں وہ واپس لیں، یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ اور واپس اسی صورت میں لیں کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے، جو میں نے بتایا ہے آپ کو، بیوروکریٹس، جج، جرنیل، ان سے فری جو فیول والا سسٹم ہے وہ ختم کیا جائے، ٹھیک ہے جی؟ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔